السلام علیکم ناظرین کرام، میں پروفیسر محمد طارق رانا انسکرپٹڈ ود پروفیسر طارق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بڑا یونیک ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ عمران خان کی آڑ میں چھپی فارم 47 سرکار کی نااہلیاں آشکار۔ ناظرین کرام، ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس حکومت نے گزشتہ 4 سالوں سے عمران خان کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور عمران خان کی نااہلیاں دکھا کر عوام کو ورگلا رہے ہیں۔ ٹاؤٹ صحافیوں کو چھوڑا ہوا ہے، میڈیا کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عمران خان کے ذریعے سے خوب کما بھی رہے ہیں، اس کی نااہلیاں اور نالائکیاں بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ عمران کی نااہلیاں برقرار نہیں بتا رہے، بلکہ یہ اپنی نااہلیوں کو چھپا رہے ہیں۔ میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں، نہ میں نے عمران خان کو ووٹ دی ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو عمران خان نے صرف 3.5 سال حکومت کی ہے اور گزشتہ 70 سالوں سے یہ لوگ ماشاء اللہ کے ادوار کو چھوڑ کر یہ 2 پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی، بلکہ نون لیگ کی زیادہ جو ہے وہ 35-40 سال کے قریب اقتدار میں رہی ہے۔ بجلی کے بے ہنگم معاہدے انہوں نے کیے، پاکستان کو لوٹنے والے یہ ہیں، پاکستان کی دولت کو بیرون ملک بھجوانے والے یہ ہیں، اور اب یہ فارم 47 کے ذریعے سے اس ملک پر مسلط ہو گئے ہیں۔ اور آپ گزشتہ دنوں دیکھیں کہ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور انٹرنیشنل سفارتکاری کا وہ مظاہرہ کیا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا پاکستان کی معتقد ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کا وقار بلند ہوا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کے بہتر ہونے میں گزشتہ سال مئی سے لے کر آج تک جو پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کو گزشتہ سال مئی میں ناکوں چنے چبائے، جس طرح سے پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کو چاروں شانے چت کر دیا اور اس کو ساری دنیا میں ذلیل و رسوا کیا، اور مودی کے نام کو پوری دنیا میں گالی بنا کر رکھ دیا، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ہماری آرمی ہے، اس کے پیچھے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، اس کے پیچھے فوج ہے کہ جس کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے، فیلڈ مارشل کے ایران کے دوروں اور امریکہ اور پوری دنیا کے ساتھ رابطوں کی وجہ سے پاکستان کا وقار ساری دنیا میں بنا، اور انڈیا کے اندر جس طرح سے جو کوحرام برپا رہا اس کے پیچھے بھی فیلڈ مارشل ہی کا نام ہے۔ کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں تو یقین مانیے کہ دشمن یہ یقین کر لیں کہ دشمن کی توپوں کا رخ آپ کے جس لیڈر کی طرف ہوگا، اور انڈین میڈیا جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کردار کشی کر رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں تکلیف ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہے۔ کیونکہ عاصم منیر وہ تھے کہ جنہوں نے 1 سال میں پاکستان کو ساری دنیا میں ممتاز کیا، ساری دنیا میں ڈنکا بجایا، ساری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا، اور وہ پاکستانی پاسپورٹ جس کی بے وقتی تھی آج اسی پاسپورٹ کو ساری دنیا میں سراہا جاتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اردلی وزیر اعظم کی طرف۔ شہباز حکومت کا کیا کارنامہ ہے کہ جاوید چودھری جیسے ٹاؤٹ صحافی بیٹھ کر شہباز شریف کی حکومت کی تعریف کرتے ہیں، مریم نواز کی حکومت کی تعریف کرتے ہیں۔ جاوید چودھری کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس کا ایک سافٹ امیج ہے اور بے شمار باتیں اس کی، میں اس کا کالم، اس کا ویلاگ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی اپنے انداز کو بدلا ہے، اور ایک گنجا سا صحافی، مجھے نام نہیں یاد رہا، اسے بٹھا لیا، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور دیگر جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی پگڑیاں اچھالتا رہتا ہے، اور بڑی حقارت کے ساتھ اور غرور، تکبر اور رعونت کے ساتھ عمران خان کے بارے میں کبھی کہتا ہے کہ اس کو آپ نئے ہرموز کو بند رہنے دیں، اس کو کھول دیں۔ تو جس طرح سے یہ صحافی
یہ لفافہ صحافی جو ہے یہ حکومت کی ایسی کارکردگی کی تعریف کرتے ہیں جو کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور اس طرح سے زمین آسمان کی لابے اس حکومت کے لیے ملاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسی یہ حکومت دودھ میں نہائی ہوئی ہے، یہ بہت کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کا کل قرضہ 120 ارب ڈالر ہے، اور یہ قرضہ اور آئی ایم ایف سے 1.1 ارب کا قرضہ لینے کے لیے اس حکومت نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ سعودیہ نے جو 3 ارب ڈالر ہمیں دیے، اس کی وجہ سے ہم کسی حد تک جو ہم پر ایک بہت بڑا ایک مالی بحران آنے والا تھا وہ سعودیہ کی وجہ سے ٹل گیا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں تو اس وقت ملک میں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، 47,000 سے زیادہ انہوں نے ایجوکیشن سے لوگوں کو فارغ کر دیا ہے۔ ہیلتھ کا شعبہ بربادی کا شکار، مزدور بے روزگار، کاریگر بے روزگار، کارخانے بند، بجلی 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کے ریٹ اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ 33% بل جو ہے، تنخواہ جو ہے وہ لوگوں کی بجلی کے بلوں میں چلی جاتی ہے۔ ملک کے حالات دیگرگوں ہو چکے ہیں، نوجوان تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ 1,20,00,000 روپے کی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے MBBS کرنے والے بچے 40,000 روپے کی نوکری کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ پرائیویٹ سیکٹر کا وہ میڈیکل مافیا جو اربوں روپیہ کما رہا ہے، وہ ڈاکٹرز کو 50,000 40,000 روپے تنخواہ دیتا ہے اور لکھواتا ہے 1,40,000۔ حکومت کہاں مر گئی ہے، کہاں سو گئی ہے؟ وہ خود نوکری نہیں دے سکتی، وہ پرائیویٹ شعبے کو تو چیک کر سکتی ہے۔ پرائیویٹ شعبے کے اندر استحصال کی یہ حالت ہے کہ ٹیچرز 12,000 کے اوپر وہاں نوکری کرنے پر مجبور ہیں۔ پینشن حکومت نے آدھی کر دی، لیو انکیشمنٹ ختم کر دی، نوکریاں ختم ہو چکی ہیں۔ اس ملک سے ہر چیز، پتہ نہیں اس ملک کے اوپر آسیب کا سایہ ہے۔ منیر، اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ مجھے منیر نیازی کا یہ شعر اس حکومت کے اوپر بالکل صادق نظر آتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ چاروں طرف سے اپنی تعریف کروانا چاہتی ہے، لیکن اس میں خوبی کچھ بھی نہیں ہے۔ 50 ایکڑ پر فلم سٹی مریم نواز بنا رہی ہے، اور دوسری طرف 47,000 ٹیچرز کو فارغ کر دیا گیا۔ دوسری طرف تمام سرکاری محکمہ سے حکومت نوکریاں ختم کر رہی ہے، ڈاکٹرز رول گئی ہیں، نوجوان بے روزگار ہو رہے ہیں، برین ٹرین ہو رہا ہے۔ لوگ 15 لاکھ کے قریب نوجوان اس ملک کو چھوڑ چکے ہیں، اور جس میں ہنر مند شامل ہیں۔ ایکڑ زمین جو ہے وہ فلم سٹی کو دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو پیسہ لگے گا وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ اس ملک میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو تڑپا دیا ہے۔ اس حکومت کی کارکردگی کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت کنفیوژن کا شکار ہے۔ کس طرح سے کنفیوژن کا شکار ہے کہ ایک طرف یہ سولر کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے، ایک طرف یہ سولر کو ڈسکریج کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بجلی بہت ہے، ہمارے پاس بجلی سرپلس ہے، ہم سے بجلی لو، مہنگی بجلی خریدو۔ پھر جب عوام مہنگی بجلی بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی رات کو کر رہے ہیں۔ ساری رات لوگ تڑپ کے گزار رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایوریج آمدنی 37,000 روپے ہے، اور بجلی کا 200 یونٹ جو بندہ استعمال کر رہا ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے، اس کا بل 15,000 روپے آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں۔ خدا را میں پھر ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیں۔ عمران خان اب قصہ پارینہ ہے۔ عمران خان کی عمر 74 سال ہو چکی ہے۔ میں نے عمران کو ووٹ نہیں دیا، لیکن در حقیقت آپ عمران خان کے پیچھے کب تک چھپیں گے؟ عمران خان کی پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے۔
عمران خان کی پارٹی کے اندر ہمیں کھوٹے سکے نظر آتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی کے وفادار نہیں ہیں، انہوں نے عمران کے لیے کچھ نہیں کیا، عمران دوبارہ واپس نہیں آنے لگا۔ اسی لیے میں اپنی اپر لیول اسٹیبلشمنٹ سے یہی کہوں گا کہ اس ناکارہ حکومت کو اٹھا کر کوئی قومی حکومت ہی بنا دیں، یہ زیادہ عرصے نہیں چلنے لگے۔ انہوں نے سب کچھ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا کل قرضہ 120 ارب ڈالر ہے اور اشرافیہ 20 ارب ڈالر، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ اشرافیہ کا سالانہ خرچہ 20 ارب ڈالر ہے۔ اگر اس خرچے کو ختم کر دیا جائے تو 5 سال میں پاکستان کا کل قرضہ اتر سکتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنی عیاشی کو ختم نہیں کرنا، انہوں نے اسی طرح سے وی آئی پی کلچر کو فروغ دینا ہے، کیونکہ یہ نون لیگ کی عادت ہے، یہ وی آئی پی کلچر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے میں آج ایک ویک اپ کال آپ سب کو دے رہا ہوں، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میری بات یہ غلط ہے کہ عمران خان کو اب چھوڑ دینا چاہیے، عمران خان کے قصے کو ختم کر دینا چاہیے، اور صرف ہمیں موجودہ عوامی حالت کو دیکھنا چاہیے، تڑپتی ہوئی عوام کو دیکھنا چاہیے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ وہ ہو چکی، پاکستان اس میں جو کردار ادا کر سکتا تھا وہ کر چکا ہے، لیکن آپ اپنے ملک کو دیکھیں، اپنے ملک کی خراب اقتصادی حالت کو دیکھیں، معاشی حالات کو دیکھیں، نوکریوں کی صورتحال کو دیکھیں، کس طرح سے لوگ تڑپ رہے ہیں، کس طرح سے رات کو 10-8 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں، ہو کا عالم ہے، نوکریاں نہیں ہیں، پیٹرول 400 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، بجلی کی قیمت عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بے روزگاری کا طوفان ہے کہ جو عمڈہ چلا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں صرف اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ خدا را اس ملک کو سنبھال لیں، کہ یہ میں رہوں یا نہ رہوں، اے میرے وطن کی زمین، میری دعا ہے تیرا اقتدار زندہ رہے، ان نااہلوں کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور صرف ہمیں امید ہے تو پاکستان آرمی سے ہے، کہ جو پاکستان کی اول و آخر واحد امید ہے، اور خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ والسلام۔